1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے ایک تلخ حقیقت دیکھی۔ مسلمانوں کے پاس دو طاقتیں ہیں، ایک سیاسی جن میں جاگیردار، سپاہی اور علماء، اور دوسری روحانی جن میں اولیاء اللہ، علماء اور خانقاہیں۔ انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں طاقتوں کو ختم نہیں کرنا بلکہ اپنے مفاد کے تابع کرنا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے دو نئے طبقے پیدا کیے۔ پہلا زمیندار طبقہ جو کہ عوام کی معیشت کو قابو کرنے کے لیے، اور دوسرا گدی نشین طبقہ جو کہ عوام کے ذہن اور عقیدے کو قابو کرنے کے لیے۔ پہلے ہم زمیندارانہ طبقہ جو کہ ایک معاشی غلامی کی قسم ہے، اس کے پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ 1857 کے بعد انگریزوں نے پرانی اسلامی زمینداری، جہاں زمین عوامی ملکیت سمجھی جاتی تھی، ختم کر دی۔ 1857 انہوں نے لینڈ سیٹلمنٹ ایکٹ کے ذریعے زمینوں کو نئی ملکیتوں میں بانٹ دیا، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ سردار، نواب یا مقامی چودھری زمین کے ان لوگوں کو مالکانہ حقوق دے دیے گئے۔ یہ لوگ پیداوار اکٹھی کرتے اور انگریز کو دیتے اور عوام کو قابو میں رکھتے۔ اس نظام کے ذریعے انگریزوں کو بغیر محنت کے ٹیکس ملتا تھا۔ سیاسی کنٹرول ذمہ دار انگریز کے وفادار رہتے تھے، بغاوت نہیں کرتے تھے، اور کسان ذمہ دار کے رحم و کرم پر رہ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام کے ہاتھ سے زمین، عزت اور آزادی تینوں چھن گئے۔ اب ہم دوسرے طبقے جو کہ گدی نشین نظام ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلے نظام میں اولیاء اللہ کی خانقاہیں اصلاح نفس، تعلیم اور عدل کی علامت تھی۔ انگریزوں کو یہ نظام خطرناک لگا کیونکہ یہی عوام میں بیداری پھیلاتا تھا۔ اپنے مقصد کے لیے انہوں نے خانقاہوں کی زمینوں کو وقف قرار دے کر حکومت کے زیر نگرانی کر دیا۔ وارثان درگاہ کو سرکاری سند دے دی کہ وہ گدی نشین ہے، اور ان کو جاگیریں، تنخواہیں اور سیاسی اثر دیا گیا۔ عوام کو کہا گیا کہ گدی نشین ہی سب کرتے ہیں، عوام حکومت میں دخل نہ دے۔ دین کو صرف عبادت تک محدود کر دیا گیا اور سیاست و عدل سے جدا کر دیا گیا۔ وفادار گدی نشین انگریز کے حق میں دعا کرتے اور بغاوت کے خلاف فتوے دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام عمل و جہاد چھوڑ کر نظر و نیاز میں سکون تلاش کرنے لگے اور دین سے روح نکل گئی۔ انگریز کا کمال یہ بھی تھا کہ اس نے تلوار کے بغیر غلامی پیدا کر دی، اور عوام خود ہی ان طبقوں کے وفادار بن گئے۔ اس کے جو نتائج نکلے، ان میں زمین چند لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی، عوام علم سے محروم ہو گئی، دین اور سیاست الگ کر دیے گئے، روحانیت کا کاروبار بن گئی، غلامی نفسیات بن گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کئی علاقوں میں گدی نشین سیاسی خاندانوں کے سربراہ ہیں۔ جاگیردارانہ سیاست اب بھی عوامی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ دین اور ریاست کی تقسیم اب بھی برصغیر کی فکری کمزوری ہے۔ انگریز چلا گیا، لیکن اس کا نظام آج بھی زندہ ہے، ذمہ دار اور گدی نشین کے روپ میں۔ انگریز نے ذمہ دار پیدا کیے تاکہ عوام کی روٹی پر قابو پائے، اور گدی نشین پیدا کیے تاکہ عوام کی روح پر قابو پائے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔